اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر، اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ. بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں، میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا 6 اسٹیجز آف گریف کیا ہے سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، گریف آ جائے شدید آپ کو، پہلے کیا ہوتا ہے؟ شدید سیڈنس. اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل، انکار اس چیز کا. اس کے بعد ہے ڈپریشن. 6 اسٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ، کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے، میرا خیال مومنٹ جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن. نیچرل ہے کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے، جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے، جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں. کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے، آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبرے ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے حوالے سے بہرحال Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these 3 aspects together is called beautiful patience. فَصَبْرٌ جَمِيل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے، اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا، کوئی کلیمٹی آ گئی، بیماری آ گئی تو اس پر صبر. تو یہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيل. سو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سورہ معارج ورس نمبر 4. So be patient with beautiful patience. صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ، بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں، ٹھیک ہے نا. ہم بے صبرے کیوں؟ ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے، اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے، تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے. وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا. آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک کا کلمہ ہے. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے، لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں، 1 مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو، جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے، مسئلہ کس نے حل کرنا ہے؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، کلر کیا ہونا چاہیے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے، اور وہ اتنا مشکل ہو گیا پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا، کسی بھی نیک انسان سے، اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا، آپ کی مدد ہو جائے گی. اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی، ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی وے، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے، لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں، اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا, ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے, کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے, اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبر, جب انہوں نے صبر کیا, صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses, یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا, with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا, ایکسیپٹنس. 6 stage آف گریف کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں, اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک بچہ تھا اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے, بڑا ہیپی فیملی تھی, میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا, وہ ہضم ہی نہیں کر پایا, یقین ہی نہیں آیا اسے, یقین ہی نہیں آیا. بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ, ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا. میں نے اسے پھر یہی سمجھایا, میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو, صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا, تم نیک اولاد ہو. صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں, والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے. ٹھیک ہے نا, جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو, نہ ایکسیپٹ کرو اسے. ٹھیک ہے نا, نمازیں چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دو, اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اٹ ورکڈ, یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے. انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے, نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے, نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے. اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے, تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا. تو صبر کے ساتھ, پیشنس, پرزیورنس کے ساتھ, ڈگنیٹی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے. یہ ہے اصل میں عقل مندی. اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت, تقویت, نالج, اللہ کے بارے میں نالج, تاکہ آپ گراؤنڈڈ, ویل گراؤنڈڈ رہیں, آپ ہلیں نہ اس جگہ سے. اس کی بڑی ضرورت ہے. جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا, جو یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے, فلانا کیسے چینج ہوا, راجہ ضیاء کیسے چینج ہوئے, آپ ایک گورے کیسے چینج ہو گئے اور وہ عالم بن گئے, عبد الرحیم گرین کی سٹوری, بلال فلپس کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے نا, کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے, مسلمان ہوئے, اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے. ٹھیک ہے نا, عالم دین بن گئے. ٹم ہمبل کیا تھے, ایک بگڑے ہوئے لڑکے, آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے, لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان کی ویڈیوز بہت ہیں. اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ آگے دین کی طرف. اینی وے, ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کامن ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے. چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے. جو چینج ہو کے علم کے ساتھ نہیں جڑا, وہ 3 مہینے کی چینج تھی, 2 مہینے کی چینج تھی, اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا تو وہی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا. قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو, سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو, اسلامک نالج لینا پڑے گا آپ کو, اس سے آئے گی کنسسٹنسی. اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آ گئی, اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں, کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں, اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ آئے, اس سے پھر شاید وہ کلیئرٹی بھی نہ آئے. ٹھیک ہے, تو کلیئرٹی اور کنسسٹنسی کے لیے یو نیڈ
tremendous amount of effort, اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا. علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے. میں نے آپ کو کئی نام گنائے. الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا. اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے, حدیث پڑھنے لگ گئے, قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے, ٹھیک ہے نا, یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے, ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضروری ہوتا ہے, یہ اسٹیپ ضروری ہے. سو اس لیے جسٹ ٹو کنکلوڈ, سورہ العصر سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سورہ العصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں ہے, لاس میں ہے, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. اور امام شافعی کہتے تھے نا, اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی, قرآن مجید میں صرف یہ صورت آ جاتی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے. سبحان اللہ. مسلم سوسائٹی بنتی ہی ایسے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی. یہ ہے اصل میں ایمان کا بھی تقاضا اور خسارے سے بچنے کا ایک کرائٹیریا, کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا. اور الا الذین آمنوا, ایمان لانے کا تقاضا بھی صبر ہے. صبر چاہیے, نالج گین کرنے کے لیے صبر چاہیے. ایسے ہی نالج نہیں آ جاتا ہے. کئی آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرس کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے, ٹریول کرنا پڑے, ہو سکتا ہے آپ کو سرچ کرنی پڑے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ. تو شارٹ کٹس کی طرف نہ آ جائے, شارٹ کٹ سے نالج نہیں آتا. یہ جو ہے نا کہ ایک عالم کو فون کیا اور اس کو مسئلہ بتایا اور بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا, اس کو علم نہیں کہتے ہیں. یہ تو شارٹ کٹ لگا رہے ہیں نا. علم سے جڑ جائیں, سیرت کی کتاب پڑھنے لگ جائیں, کوئی کلاس جوائن کر لیں, کوئی ایسا سلیبس کریں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سیکوینس میں ہے اور اس کا کچھ اس کے کنٹینٹس ہیں, اس کا کچھ کریکولم ہے. وہ چیز کرنے کا انشاءاللہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا. بہت سے کورسز ہو سکتے ہیں, اللہ کے ناموں سے شروع کر سکتے ہیں آپ, کہ میں اللہ کے 99 جو نام ہیں میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں, کوئی کورس کر لیتا ہوں. اسی طرح دل کو نرم کرنے والی باتیں, کتاب الرقاق صحیح البخاری کی, وہ پڑھنا شروع کر دیں, اس پہ کوئی کورس شروع کر دیں, کوئی سرچ کریں, کوئی عالم کو کہیں مجھے یہ پڑھا دیں, کتاب الرقاق پڑھا دیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے, سمجھنی ہے, سورہ ضحیٰ سے شروع کر دیں, والضحیٰ واللیل اذا سجا 30واں پارہ سے شروع کر دیں, یا شروع سے شروع کر دیں, سورہ البقرہ سے شروع کر دیں. لیکن جستجو کریں, ڈھونڈیں, اس کے طریقے دیکھیں. جتنی ایفرٹ کریں گے اللہ گائیڈ کریں گے. سورہ عنکبوت کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں. پکی بات ہے, گائیڈ کرتے ہیں. تو بہرحال سورہ العصر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تب تک نہیں اٹھتے تھے اس محفل سے جب تک سورہ العصر نہیں سنا دیتے تھے. یہ سورہ العصر کے بارے میں آتا ہے. کیوں؟ ریمائنڈر کے لیے, ایک دوسرے کو بوسٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ان کی کاؤنسلنگ یہی ہوتی تھی, ان کی وہ لمبی چوڑی گھنٹے کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی. وہ سورہ العصر سنائی, سب کی کاؤنسلنگ ہو گئی, وہاں سے اٹھے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلے. سب کو سمجھ آ گئی کہ بس یہی ہے دنیا کی زندگی میں. تو پھر ظاہر ہے اب کیا کریں, صبر بھی ہے, حق کی تلقین بھی ہے, اور ایمان بھی لانا ہے, اور ظاہر ہے نیک اعمال بھی کرنے ہیں. الحمدللہ اس سے انہیں بوسٹ ملتی تھی اور ورچو ملتی تھی, نیکی کی جستجو, نیکی کی چاہت ہوتی تھی ان کے دلوں میں. اور دیکھیں آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام بھی رکھا ہمارے سامنے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کا ایک مقام ہے, وہ تمہارے لیے ایک مثال ہے. تو صبر ایک بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے, بہت گریٹ ورچو ہے. خصوصاً نوجوان اور ینگ ایج میں صبر بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے, کیونکہ جوانی جو ہے نا یہ مسٹیکس کی عمر ہوتی ہے یوزلی. ایک حدیث ہے نا کہ بیویئر آف دا سلپس آف دا یوتھ, نوجوانی کی سلپنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. سلپنگ آف دا یوتھ یہی ہے کہ انسان کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جوانی میں جو اس کے فائدے کے نہیں ہیں. تو اس لیے جوانی میں ذرا عقل مند بنے اور جوانی میں صبر کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے نا. جوانی میں سیلف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر, اور یاد رکھیں صبر کرنے سے آتا ہے. اوکے, صبر پریکٹس کرنے سے آئے گا. اور سائیکلوجیکلی سپیکنگ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک انسان ایک خاص ہیبٹ کو پریکٹس کرتا ہے
साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ना 21 से 40 दिन प्रैक्टिस करो तो वो चीज़ आपकी बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाती है, न्यूरॉन्स के कनेक्शन, उसका पाथवे बन जाता है, न्यूरॉन्स का न्यूरल पाथवे कहते हैं इसे। तो यही बात है, आप प्रैक्टिस करते रहें। एक बार सब्र करेंगे तक़वियत मिलेगी, दूसरी बार करेंगे मज़ीद मिलेगी, तीसरी बार करेंगे मज़ीद मिलेगी, चौथी बार आसान हो जाएगा उस चीज़ पे सब्र करना, फिर आपका ये मिजाज बन जाएगा, फिर आप साबरीन में से हो जाएंगे। जैसे उस सच्चे के बारे में भी आता है ना, एक शख्स सच बोलने की जुस्तजू करता है करता है करता है, यहाँ तक कि उस सच्चों में लिखा जाता है, और एक शख्स झूठ बोलता रहता है झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो झूठों में लिखा जाता है। तो इसलिए जो चीज़ भी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका इंशाल्लाह न्यूरल पाथवे बन जाएगा और पर्सनैलिटी का हिस्सा भी बन जाएगा। औलाद से हज़रत नूह का बेटा हिदायत पे नहीं था। अब अंबिया के बेटे तो हम समझते हैं कि वो भी अंबिया ही होने चाहिए, वो भी वली अल्लाह होने चाहिए, लेकिन नहीं था, काफरों में से था, पीछे रह जाने वालों में से था, डूब गया। अब हज़रत नूह को कितनी तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने उनका भी टेस्ट किया। हज़रत लूत को टेस्ट किया बीवी से। आप सोचें कि अल्लाह ने अंबिया को रिश्तों से भी टेस्ट किया, सिचुएशन से भी टेस्ट किया, लोगों से भी टेस्ट किया, लेकिन सूरह अंबिया में अल्लाह ने सबके बारे में फरमाया कुल्लु मिनस साबिरीन, ऑल ऑफ देम वर साबिरीन। ये पेशेंट्स में से ऑल ऑफ देम वर पेशेंट। ये तारीफ़ की है अल्लाह ने। ज़ुल्किफ्ल का जिक्र किया, इस्माइल का जिक्र किया, इब्राहीम का, नूह अलैहिस्सलाम का, लूत अलैहिस्सलाम का। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहते हैं कि हमने तरह तरह आजमाया। सूरह अल-बकरा की आया, और कहा कि हमने उसे हर टेस्ट में कामयाब पाया, यानी वो हर टेस्ट में सक्सेसफुल हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने औलाद में डिले से आजमाइश की, और आप देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 86 साल में, आपको पता है, औलाद हुई। आता है रवायात में, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक 86 साल की उम्र में जाके उन्हें ये बशारत मिली कि आपको औलाद होगी। इसी तरह हज़रत ज़करिया को देख लें, सूरह मरियम आप पढ़ें, हज़रत ज़करिया के आप वो हालत देखने वाली है। अल्लाह कहते हैं कि ज़करिया अकेले में रो उठा। नादा जो होता है ना, इज़ नादा यानी उसने निदा लगाई, वो रोया अकेले में, और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरी बोन्स वीक हो चुकी हैं, सूरह मरियम की आयत, और मेरे बाल ग्रे हो चुके हैं, और मुझे डर है कि मेरा तो कोई वारिस ही नहीं होगा, और मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, तो अल्लाह मुझे वारिस दे ताकि वो आगे चलाए, इस लड़ी को आगे चलाए, जो नबूवत की लड़ी और ये सारी। तो देखें अल्लाह ने उन्हें उस एज में दिया, फरिश्तों ने आके बशारत दी कि हम तुझे एक बेटे याहिया की बशारत देते हैं, और आज से पहले नाम किसी का नहीं था याहिया, ये कुरान की आयत है। तो आपको पता है हज़रत ज़करिया, यानी इंसान भी कितना अजीब है, पहले दुआ की बहुत ज़्यादा, जब दुआ कबूल हो गई तो हैरानगी शो की हज़रत ज़करिया ने। उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे कैसे औलाद हो सकती है, मेरी तो बीवी बांझ हो चुकी है और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें ये मिसाल हज़रत ज़करिया की मिसाल, और हज़रत ज़करिया ने, आपको पता है, हज़रत मरियम को फल खाते देखा, बेमौसमी फल उनके हुजरे में, तो उनके दिल में ख्वाहिश आई कि अल्लाह अगर तू इस मौसम में फल दे सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता है। तो बात वही है ना कि जैसा अल्लाह से एक्सपेक्ट किया वैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। तो हज़रत ज़करिया की मिसाल हमारे सामने। हज़रत इब्राहीम, उन्हें बेटा देके फिर बेटे से भी आजमाया, यानी आप देखें इतना लेट एक तो बेटा हुआ, उसके बाद कहा कि इसको ज़िबा कर दो, यानी अल्लाह की राह में इसको कुर्बान कर दो। तो ये कुछ छोटी मिसाल तो नहीं है, ये तो हम तो सोच भी नहीं सकते इस तरह के टेस्ट के बारे में कि औलाद हो और उसके बाद उसी औलाद को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करने की आजमाइश ली जाए। और फिर बाप से टेस्ट किया, सबसे बड़ी बात, बाप टॉक्सिक फादर था ना, सीधी सी बात है। क्या कहता था कि यहाँ से निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं वैसे ही तुम्हें मार दूंगा, संसार कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो हर नबी की स्टोरी में आपको एक ऐसी मिसाल मिलेगी कि इंशाल्लाह जिससे एक तो आप रिलेट कर जाएंगे अपने टेस्ट के हवाले से, दूसरा ये कि आप कहेंगे कि मेरा तो टेस्ट कुछ भी नहीं, अंबिया को तो किस लेवल पे उसका पैरामीटर क्या था उस टेस्ट का, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। तो बाप से आजमाया। हज़रत अयूब की मिसाल है, बीमारी से आजमाया, और वो कोई छोटी बीमारी नहीं थी, वो पता नहीं कोई 15-20 साल की बीमारी थी, रवायात में आता है। इतना अरसा वो बीमारी चली
کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ تو صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو، یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس، اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے، انڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا، سٹیمنا مانگے اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا، آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس، فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا، دس از کال اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، انڈیور کرنا، مشکل حالات کو انڈیور کرنا، اوکے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا، حواس باختہ کہہ لیں یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ، ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے، پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ اٹ از اے کیریکٹرسٹک آف انلائٹنمنٹ دیٹ ڈیولپس ان دی ہارٹ آف مسلم۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر، تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا۔ پھر حسبنا اللہ،
حسبن اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبن اللہ و نعم الوکیل، پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ الفاظ ایسے ہیں، اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ. کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے.